بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ امریکہ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن مارشاء اللہ لگنے پر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نماز پڑھنی ہے تو ایئرپورٹ پر نہیں مسجد میں پڑھو، ہائی کورٹ۔ یوکرین جنگ نے امریکہ کو کمزور کر دیا جبکہ ایران کو طاقتور، مائک پومپیو۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ۔ نفرت کی سیاست کرنے والے ملک کے وفادار نہیں ہیں، مولانا ارشد مدنی۔ عمران ریاض خان اپنی لائن بدلنے کو تیار تھے، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ اور سیاسی حریف کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ ملک، جمہوریت اور سیاست کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سابق صدر ٹرمپ اس بار الیکشن میں اپنی فتح کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کر رہے ہیں، چاہے اس سے ملک اور جمہوریت کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کی جماعت کے ارکان اسمبلی کو انتہا پسند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریپبلکن جماعت ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ٹرمپ بدلے اور انتقامی کارروائیوں کے لیے دلدادہ ہیں جو آزادی اظہار رائے اور قانون کی بالادستی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ تاہم صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کی ممکنہ نااہلی سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ دوسری جانب دوستو، سابق صدر ٹرمپ دھوکہ دہی کے الزام میں نیو یارک کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنے خلاف ممکنہ نااہلی سے بچنے کے لیے دلائل اور شواہد پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن دوسری میعاد کے لیے بھی 2024 میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں جو 86 سال کی عمر میں صدر بننے کا اعزاز بھی حاصل کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ مارشاء اللہ لگنے پر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمنٹ کچھ کرے تو حلف یاد آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق درخواستوں پر براہ راست سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ کیس کا اختتام کریں، ایک کیس کو ہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوگا، اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا ہے۔ اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹس پر بھی ہوگا۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر اب قانون بن چکا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد موجودہ ججز میں سے 4 کو چیف جسٹس بننے کا موقع ملے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ جب مارشاء اللہ لگتے ہیں تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اس کمرے میں بہت سی تصاویر لگی ہوئی ہیں جو مارشاء اللہ آنے پر حلف بھول جاتے ہیں، مارشاء اللہ لگے تو حلف بھلا دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ مارشاء اللہ کے خلاف بھی درخواستیں لایا کریں، تب کیوں نہیں آتے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اس عدالت نے کئی بار مارشاء اللہ کی توثیق کی ہے۔ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہو کرو، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے، پارلیمنٹ کی قدر کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ فرد واحد میں چاہے مارشاء اللہ ہو یا کوئی بھی ایک فرد ہو، ججی سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک چیف جسٹس نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، زیادہ کریں تو غلط ہے۔ یہ قانون ایک شخص کے لیے کیسے ہے یہ بھی سمجھ نہیں آیا، فوجی آمر ہو یا کوئی اور فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے، ایسا دوستو قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے۔ گوہاٹی ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنانے کا مطالبہ کرنے والی درخواست کو بھارتی ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ ساتھ ہی گوہاٹی ہائی کورٹ نے اس عرضی پر سخت اعتراض بھی ظاہر کیا ہے۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار سے کہا کہ اگر نماز کے لیے الگ سے کمرہ نہیں بنے گا تو سماج کا کیا نقصان ہوگا؟
اتنا ہی نہیں، ججوں نے اس درخواست پر یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ آخر اس میں مفاد عامہ جیسا کیا ہے۔ چیف جسٹس نے اس درخواست پر سماعت کے دوران کہا کہ اس معاملے میں بنیادی حق کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا ملک بھارت سیکولر ہے، پھر کسی ایک طبقے کے لیے علیحدہ عبادت خانہ انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی خواہش عبادت کرنے کی ہے تو وہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ کچھ فلائٹس کی ٹائمنگ ایسی ہے، اس وقت مسلمانوں کے لیے نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا ہے تو پھر آپ کو اپنی سہولت کے مطابق فلائٹ لینی چاہیے۔ اس پر درخواست گزار نے کہا کہ دہلی ہوائی اڈوں پر نماز کے لیے الگ سے جگہ ہے، لیکن گوہاٹی میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں بینچ نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ کیا یہ کسی شہری کا حق ہے کہ وہ نماز کے لیے الگ سے کمرے کا مطالبہ کرے؟ بینچ نے کہا کہ آپ کے پاس نماز وغیرہ کے لیے مسجد ہے، آپ وہاں جائیں اور اپنی عبادت انجام دیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور CIA کے سابق سربراہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ نے امریکہ کو کمزور کر دیا ہے، جبکہ ایران پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ مائک پومپیو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکرین جنگ نے امریکی طاقت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یوکرین جنگ کے باعث امریکہ کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ روس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی کھو چکا ہے۔ امریکہ یوکرین کے خلاف جارحیت کے باعث زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم پیوٹن سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یوکرین جنگ نے ہمیں بہت بری صورتحال کا شکار کر ڈالا ہے۔ ایران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے بعد ایرانی زیادہ مالدار اور طاقتور ہو چکے ہیں۔ مغربی ایشیا میں ہمارے دوست اور اتحادی ممالک اسرائیل اور خلیجی ریاستیں یوں محسوس کر رہی ہیں جیسے ہم نے انہیں ان کے حال پر اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی پہلے سے زیادہ گستاخ ہو چکی ہے اور نت نئے طریقوں سے اقتصادی اور فوجی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے جو بائیڈن کی سربراہی میں موجودہ امریکی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن حکومت نے ملک کے اندر طاقت کا ایسا استعمال کیا ہے جو امریکی روایتوں سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2024 کے صدارتی الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار جیت جائے، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کوئی صدارتی امیدوار امریکہ کو اس کے اصولوں اور بنیادوں کی جانب واپس نہیں لوٹا سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس میں، جس میں سول اور عسکری حکام، حساس اداروں کے سربراہان، چاروں صوبائی IGs اور چیف سیکرٹری نے شرکت کی، اجلاس میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے اجلاس میں زور دے کر کہا کہ ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے چلا کرتی ہے۔ وادی کشمیر سے منی پور تک خوف و ہراس کے ماحول پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک اس وقت خوف کے ماحول میں جی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ماحول کو ختم نہ کیا گیا تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے بھارت کا خواب نہیں دیکھا تھا جس میں نفرت، خوف اور دہشت کے سائے میں ملک کے عوام رہتے ہوں۔ جمعیت علماء کے ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے مزید کہا کہ حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔
عمران ریاض خان اپنی لائن بدلنے کو تیار تھے۔ عمران ریاض خان اپنی سابقہ ہارڈ لائن کو اپنے اغوا سے پہلے ہی چھوڑنے پر ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے تھے اور یہ مان چکے تھے کہ ان سے کئی جگہوں پر لائن کراس ہوئی ہے، وہ ان کی غلطی تھی۔ پاکستان میں تاریخی اعتبار سے دوستو خیر کبھی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی حکومت یا دور قابل تعریف نہیں رہا۔ بہت بار یوں محسوس ہوا کہ آمریت کے مقابلے میں زیادہ بھیانک دور نام نہاد جمہوری حکمرانوں کا تھا، مگر اس وقت مدعا عمران ریاض خان ہیں، جو حال ہی میں بازیاب ہوئے ہیں۔ کس سے بازیاب ہوئے معلوم نہیں، کس نے اغوا کیا معلوم نہیں، ریاست نے کہاں سے بازیاب کروایا معلوم نہیں، کیوں اٹھائے گئے معلوم نہیں، کس کے کہنے پر بازیاب ہوئے معلوم نہیں، کہاں رکھا گیا تھا معلوم نہیں، کس ڈیل کے تحت آئے معلوم نہیں۔ سب سے حیرانگی والی دوستو بات یہ ہے کہ عدالت نے بازیابی کا حکم دیا، اس پر کئی ماہ عمل نہ ہوا، اور جب عمران ریاض خان واپس آئے تو عدالت نے یہ کہہ کر کیس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا کہ چلیں شکر الحمدللہ وہ واپس آ گئے۔ نہ عدالت نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے، نہ پولیس نے بتانے کی زحمت کی کہ عمران ریاض خان کہاں تھے اور کیوں تھے۔ اب جب عمران ریاض خان واپس آ چکے ہیں تو ہر شخص ان کے ساتھ جا کر تصاویر بنا کر اپنی کہانی بتا کر اپنی صحافتی اور ذاتی چورن بیچنے میں مصروف ہے۔ البتہ ایک بات دوستو یہاں واضح ہونی چاہیے کہ عمران ریاض کی گمشدگی پر ان کے شدید ترین مخالفین نے بھی اس حد تک ان کے حق میں آواز اٹھائی تھی کہ اگر عمران ریاض مجرم ہے کسی بھی چیز کا، اس کو عدالت کے سامنے پیش کر کے ٹرائل چلائیں، نہ کہ یوں لاپتہ کر دیا جائے۔ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں اور یقیناً ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہوگا، ان کو دماغی ٹارچر کیا گیا ہوگا، جس سے ان کے بولنے میں فی الحال دشواری ہے۔ البتہ اس کے علاوہ وہ ٹھیک اور محفوظ ہیں اور خدا ان کو مزید تندرست کرے۔ لیکن کیا عمران ریاض جب مکمل صحت یاب ہو جائیں گے تو ان کی لائن اور نظریہ اب بھی وہی ہوگا جو ان کی گمشدگی سے پہلے تھا، جس پر کئی سینئر صحافیوں کو اعتراض تھا کہ یہ صحافت نہیں بلکہ جانبداری ہے اور ایک خاص جماعت کے سربراہ کے حق میں ہے؟ دوسری طرف عمران ریاض خان اپنی سابقہ ہارڈ لائن کو اپنے اغوا سے پہلے ہی چھوڑنے پر ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے تھے اور یہ مان چکے تھے کہ ان سے کئی جگہوں پر لائن کراس ہوئی ہے اور وہ ان کی غلطی تھی۔ عمران ریاض خان کی گمشدگی سے پہلے جو ان کی کچھ تقاریر اور ارشد شریف کے لیے بلائے گئے مختلف ایونٹس میں ان کی گفتگو تھی، وہ صحافیوں کے خلاف بھی گفتگو بہت سخت الفاظ اور الزامات کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ جانے انجانے وہ استعمال ہو چکے ہیں، جو ان کی غلطی تھی۔ عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں مجھ پر مشکل آئے گی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی کام ضرور ہوگا، چاہے وہ گرفتاری کی صورت میں ہو یا اس طرح کی گمشدگی کی صورت میں، لہذا ان کا کہنا تھا کہ جب یہ وقت گزر کر یہ سب کچھ میں بھگتاؤں گا تب تمام صحافیوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ جلد عمران ریاض خان دوستو تندرست ہو کر واپس آئیں گے اور یہ موقف اپنائیں گے اور یقیناً یہ ایک بہترین شگون ہوگا۔ چاول دوستو دنیا کی کئی قوموں کا من بھاتا کھانا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مسلسل استعمال طبی لحاظ سے سود مند نہیں ہے، کیونکہ چاول میں انتہائی زہریلی دھات آرسینک کی موجودگی معمول سے کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ برطانوی ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اگر چاول پکانے کے روایتی طریقے کو تبدیل کر دیا جائے اور چاولوں کو پتیلی کی بجائے کافی فلٹر کرنے والی مشین یا پتیلی میں ابالا جائے تو چاولوں میں سے زہریلے مادے آرسینک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئین یونیورسٹی سے منسلک تحقیق دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کثرت سے چاول کھانے والوں میں سنکھیا کی خطرناک سطح اجاگر ہوئی ہے، جس سے کینسر لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آرسینک کی مقدار والے چاول کثرت سے کھانے سے کئی طرح کی صحت کے مسائل مثلاً دل کی بیماریاں، شوگر، اعصابی نظام کی کمزوری کے علاوہ پھیپھڑے اور مثانے کے کینسر لاحق ہونے کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔
جبکہ آرسینک کی زیادہ مقدار دھیرے دھیرے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ +1 نامی تحقیقی رسالے میں شائع ہونے والی تفصیلات میں ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر چاول کو کافی کی مشین میں فلٹر کے حصے میں ڈال کر بھاپ پر پکایا جائے تو اس طرح چاولوں میں سے 85% آرسینک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چاول واحد بڑی فصل ہے جو پانی والے کھیتوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ چاول کی فصل زیر زمین پانی میں موجود غیر نامیاتی آرسینک کی بھاری مقدار کو جذب کر لیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں چاول کھانے کے معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار چاول کھاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک دن میں 2 یا 3 بار چاول کھاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ چاول کھانے پر ہمارا مدافعتی نظام آرسینک کے زہر کو بے اثر کر ڈالتا ہے، لیکن طویل عرصہ دن رات چاول کھانے والوں میں کینسر کا خدشہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ہالینڈ میں گول رن وے سے متعلق کیے جانے والے تجربات کے مثبت رزلٹ سامنے آ گئے ہیں۔ آزمائشی پروازوں نے کامیاب لینڈنگ کی ہے۔ گول رن وے کے متعلق تجربات کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گول رن وے سے ایئرپورٹس پر ایک ساتھ کئی طیاروں کی لینڈنگ ممکن ہوگی۔ رن وے سے مخالف ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر بھی قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی۔ مستقبل کے رن ویز ایک دائرے کی شکل میں ہوں گے۔ گول رن وے کے باعث بیک وقت 3 طیارے ایئرپورٹ پر اتر سکیں گے یا پھر وہ اڑان بھر سکیں گے۔ گول رن وے کی وجہ سے طیارے کسی بھی سمت سے ایئرپورٹ پر اتر سکیں گے۔ اس طرح طیاروں کو اترتے وقت مخالف سمت کی ہوا کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی درپیش نہیں ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔